السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ہم عزیز دوستو، آج ہم ان 2 نمبر بابوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو انسانوں کو بہت ہی آسانی سے بدھو بناتے ہیں، بہت ہی آسانی سے بے وقوف بناتے ہیں۔ آج ہم ان کی ٹرکس کے بارے میں بات کریں گے اور اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ان سے بچنا کیسے ہے، ان 2 نمبر بابا کے آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یقین اگر رکھنا ہے تو انسانوں کے اوپر مت رکھیے، اللہ کی ذات پہ رکھیے، کیونکہ اس دنیا کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر رونگ نمبرز اس ٹائم اس دنیا میں بے شمار ہیں، خاص کر برصغیر کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان جیسے ممالک کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے نوجوانوں میں، ہمارے ہر آنے والے انسان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اور ہر انسان یہ تلاش کر رہا ہے کہ مجھے اس کا حل کہیں نہ کہیں سے مل جائے، میں سکون کے اندر آ جاؤں، مجھے اس کا حل مل جائے، مجھے اس کا حل مل جائے۔ ہر انسان اپنی جو پریشانی ہے اس کا حل تلاش کر رہا ہے۔ ایسے جو 2 نمبر بابے ہیں وہ ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ جب تلاش کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس کو پھر اس چیز سے غرض نہیں ہوگی کہ اگلا غلط ہے، صحیح ہے، کچھ بھی ہے، وہ پھر اندھا یقین ہی کرے گا۔ وہ چاہے 2 بکرے مانگے، چاہے وہ 50,000 روپیہ مانگے، چاہے وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ برا کرے یا اچھا کرے، آپ نے اس کے اوپر اندھا یقین کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ تو پہلی بات، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کسی کے وسیلے سے اگر مانگیں گے تو اللہ زیادہ سنتا ہے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے اس بات سے، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں غلط کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، اور میں ٹھیک بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں۔ تو آپ لوگ غلط سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں، اور آپ ٹھیک بھی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ جو انسان یہ کہے گا نا کہ نیک ولیوں کا وسیلہ ڈال کے آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ زیادہ سنتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ انسان کی شارک سے زیادہ قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے یا آپ کے، اس پوری کائنات کے ہر انسان کے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور ہر انسان کی اللہ اتنی ہی سنتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ ولیوں کی، نبیوں کی، یا صحابہ کرام کی، یا اولیاء کی، یا نیک بزرگوں کی اللہ سنتا ہے۔ ہر انسان کے اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان میرے سے مانگ رہا ہے تو کتنی تڑپ سے مانگ رہا ہے، کہ کون سا انسان کتنے مخلص ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے، کتنے یقین سے مانگ رہا ہے۔ تو جس انسان کا جتنا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے۔ تو ان 2 نمبر بابوں سے آپ نے بچنا کیسے ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کے جن کو بھی پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے قرین، شیطان کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان مرتا ہے تب وہ شیطان ختم ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ جن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک اعمال کرے گا وہ اس کو نیکی کی ترغیب دے گا، لیکن جو انسان برائی کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ جو جن ہے وہ شیطان بن جائے گا، اور وہ اس کو مزید برائی کے اوپر اکسائے گا۔ اب جو یہ 2 نمبر بابے ہیں، یہ کالا جادو کرنے والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ تمہاری امی کا نام یہ ہے، تمہارے ابو کا نام یہ ہے، اور تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تمہیں اس ٹائم یہ ہے، تمہارا نام یہ ہے۔ آپ بولتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خود آپ کو سب بتاتے ہیں۔ وہ قرین سے پتہ لگواتے ہیں، وہ آپ کے قرین سے پتہ لگواتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو قرین ہے وہ صرف وہی جانتا ہے جو آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں، جو دل میں ہے یا جو دماغ میں ہے، وہ قرین نہیں جانتا، وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا وہ بتا سکتا ہے، لیکن جو آپ نے سوچ لیا یا جو آپ نے دماغ کے اندر سوچ لیا وہ نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ جو 2 نمبر بابے ہیں اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، فوراً سے اگر وہ آپ کو آگے سے بتاتے ہیں آپ کی امی کا نام یہ ہے، آپ کی اس کا نام یہ ہے، آپ کی دادی کا نام یہ ہے، تو فوراً سے سمجھ جائیے گا کہ یہ 2 نمبر ہی ہے، یہ رونگ نمبر ہے۔ وہ آپ کو وقتی فائدہ تو پہنچا دے گا، لیکن وہ آپ کی آخرت برباد کر دے گا۔ جو لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جب تک میں جادو نہیں کرواؤں گا یا جب تک میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا تب تک میرا یہ حل ہو ہی نہیں سکتا یا میرا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس انسان کو اپنے عقیدوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ قیامت والے دن اس انسان کا اللہ کے سامنے کیا مقام ہوگا، وہ کیا حشر اللہ تعالیٰ اس کا کرے گا۔ کہ جو انسان اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتا، بابوں کے اوپر یقین رکھتا ہے،
یار کبھی اللہ سے مانگو تو صحیح، کیوں نہیں اللہ دیتا آپ کو؟ تہجد ٹائم اٹھ کے کبھی اللہ سے رو کے دعا تو کرو، دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار جو ہے چلا ہی اس کی وجہ سے ہے، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار دیکھو فلاں بندے کا کام اس وجہ سے چلا کیونکہ وہ اس کے پاس کیا تھا، تو یہ ہوتے ہیں ایمان کمزور کے علامات۔ دیکھیں آپ جس چیز کے اوپر آپ کا یقین ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ یقین ہے نا کہ آپ کو اس بابے نہیں دینا ہے، تو آپ اس بابے کے پاس جائیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا اور اللہ آپ کو دینا بھی شروع کر دے گا۔ آپ کا یقین مزید مضبوط ہو جائے گا کہ ہاں یہ کام اس بابے کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ کیا اللہ نے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو اس بابے کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کا کام کر دے؟ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا یقین اور ایمان اور عقیدہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا اس بابے کے اوپر یقین کر لے گا۔ لیکن جو انسان اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور ہمیشہ اللہ سے ہی مانگتا ہے، اللہ سے ہی دعائیں کرتا ہے، تو وہی اللہ کا ولی بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہی اللہ کا سب سے قریب ترین انسان ہے۔ اور ان فیک بابا سے جتنا ہو سکے بچ کے رہیں۔ انڈیا کے اندر 25-26 سال کی عمر کا باگیشور رام اس طرح کا کوئی نام کا کوئی بابا ہے، 25-26 سال کا نوجوان ایک بابا خود کو کہلوا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس مائنڈ کو پڑھ جانے والی ٹرکس ہیں، اور یہ ٹرکس میرے پاس بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے۔ جو انسان سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ دماغ کو آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہر اس انسان تک پہنچے جو اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں یا جو ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا۔ اللہ کے راستے کھلے ہوئے ہی کامیاب ہیں، وہی کام آنے والے ہیں۔ بابے اگر وقتی راستہ کھول بھی دیں گے تو وہ صرف وقتی ہی ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔